والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ تأذن ربك لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں یہ مبارک مہینہ نصیب فرمایا۔ ہمارے کتنے دوست، عزیز، جاننے والے جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے اور آج وہ اللہ تک پہنچ چکے ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں اتنی زندگی دی کہ ہم یہ مبارک مہینہ ہمیں ملا، اور پھر اس میں اللہ نے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی اور رات کو تراویح میں قرآن سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ وہ نعمتیں ہیں جو ہر ایک کو نہیں ملتی، اور ان نعمتوں پر شکر واجب ہے۔ رمضان مبارک، اللہ نے اس مہینے کو روزوں کے لیے منتخب فرمایا، اس لیے کہ اس میں قرآن جیسی عظیم کتاب کا نزول ہوا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں، ابھی غالباً کل تھا نا 14 اگست جو گزرا ہے، 14 اگست ہم منا رہے ہیں جی۔ کیوں؟ ایک مناسبت ہے نا، اس دن ہمیں آزادی ملی تھی، تو اللہ نے یہ مہینہ، مبارک مہینہ، اس کا انتخاب فرمایا ہے روزے کے لیے، عبادت کے لیے، اس لیے کہ اس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ اتنی عظیم کتاب ہے کہ جس کے بارے میں خود سورہ بقرہ ابھی آپ قاری صاحب سے آپ نے سنی ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ہدایت ہے، سراسر ہدایت ہی ہدایت ہے۔ اللہ نے ایک ایسی کتاب بنائی ہے کہ جس کے مضامین اور ہدایت کو سمجھنے کے لیے ایک فلسفی اور ایک پڑھا لکھا اور ایک عامی انسان ہر ایک اس کو سمجھ سکتا ہے، قرآنی تعلیمات کو۔ یہ آپ علماء کے درسوں میں بیٹھتے ہیں، علماء کے وعظوں میں بیٹھتے ہیں، وہی قرآن پڑھ کے آپ کو سناتے ہیں نا، وہ سمجھ میں آتا ہی نہیں آتا۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، اتنی مبارک کتاب جس کا پڑھنا عبادت، جس کا سمجھنا عبادت، جس پر عمل کرنا عبادت اور نجات کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کے اس مبارک راتوں میں اس قرآن کے سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ
ہمارے قاری صاحب کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، جنہوں نے کتنے اچھے انداز میں، اچھی آواز میں اس کو پڑھ کر ہمیں سنایا ہے۔ جن حضرات کو اللہ نے حج یا عمرے کی توفیق دی ہے، وہ جانتے ہیں کہ ان کو سننے کے بعد حرم یاد آ جاتا ہے، حرم کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ حرم میں جو ائمہ حضرات قرآن پڑھتے ہیں، اور آپ کو یہ محسوس نہیں ہوگا کہ یہ حرم میں پڑھا جا رہا ہے یا یہاں پڑھا جا رہا ہے، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جس طرح پڑھنے والے کو اجر ملتا ہے، وہی سننے والے کو بھی ملتا ہے۔ پورا قرآن جس طرح قاری صاحب نے پڑھا، ان کو اجر ملے گا انشاءاللہ، اور جن حضرات نے یہاں باقاعدہ سے اس قرآن کو سنا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی ویسے ہی اجر دیں گے، سننے والے کو بھی۔ تو یہ وہ مبارک کتاب ہے کہ قیامت کے دن یہ روزہ اور یہ قرآن یہ اپنے روزہ رکھنے والے اور اپنے پڑھنے اور سننے والوں کے لیے سفارش کریں گے، سفارش کریں گے۔ اب بہت سے حضرات کے ذہنوں میں آئے گا کہ یہ بے جان چیز کیسے سفارش کرے گی؟ روزہ تو کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے، سامنے نظر نہیں آتا۔ یاد رکھو، مومن کے لیے کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ جب آپ نے یہ سن لیا قرآن میں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ وہ اللہ اسی رمضان کو، اس روزوں کو ایک خوبصورت شکل دے دے گا، ایک خوبصورت شکل میں آئیں گے، سفارش کریں گے، اے اللہ میں نے اس بندے کو دن میں بھوکا پیاسا رکھا، اس نے کھانے سے روکا، میں نے پینے سے، خواہشات سے روکا، اے اللہ میری سفارش قبول فرما لے اس کے حق میں۔ اللہ تعالیٰ اس کی سفارش قبول کریں گے۔ اسی طرح یہ قرآن آئے گا، یہ بھی خوبصورت شکل میں، اے اللہ میں نے اس کو نیند سے روکا ہے، میں نے تیرے بندے کو نیند سے روکا، یہ مجھے سنتا رہا، تراویح میں سنتا رہا، اے اللہ آج میری سفارش قبول کر لیجیے۔ تو اللہ اس کی سفارش قبول کرے گا۔ مومن کے لیے کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قبر میں جب سوال جواب ہوتا ہے تو مومن خوب جواب دے دیتا ہے، مومن جواب دے دیتا ہے، خوب اچھی طرح جواب دیتا ہے۔ اور یاد رکھیے، میں کئی دفعہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں، جس مومن نے اپنی زندگی میں اللہ سے تعلق جوڑی رکھا، بخدا اس کے لیے کوئی مشکل بات نہیں، کوئی مشکل امتحان نہیں ہے۔ جس شخص نے 50 60 70 80 100 سال اللہ کی اطاعت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر زندگی گزاری، اس سے آپ پوچھو تیرا رب کون ہے؟ وہ تو ایک کھانا پوری، جیسے کہ ہم کہتے ہیں کھانا پوری۔ آپ کا ایک پیارا سا بچہ ہے، آپ اس سے محبت کرتے ہیں، وہ آپ سے محبت کرتا ہے، کوئی شخص پوچھے تیرا ابا کون ہے؟ یہ مشکل سوال ہے۔ یا وہ پوچھے تیرا بیٹا کون ہے؟ مشکل سوال ہے بھائی۔ مومن، واللہ مومن کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اس نے زندگی میں اللہ سے تعلق جوڑا، ہاں خدا سے باغی رہا، تو پھر مشکل کام ہے، پھر اس کو یہ سوال بھی، اس کا جواب بھی نہیں آئے گا، وہاں شور مچائے گا، پوچھیں گے تیرا رب کون ہے؟ لا ادری، مجھے کچھ پتہ نہیں۔ اس بدبخت نے جس نے زندگی میں اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی میں، بغاوت میں زندگی گزاری، اس کے لیے مشکل ہے۔ اور جس نے ہر وقت اللہ سے اس کا تعلق ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ کون مشکل ہے؟ یہ کوئی ہندو رہتے ہیں یہاں؟
ساری زندگی اسلام پہ گزاری، تو یہ کوئی مشکل سوال ہے؟ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو جس نے ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر، آپ کے دین پر گزاری، اس کے لیے کون سا مشکل ہے؟ ہاں تو اس میں یہ آتا ہے کہ جب جواب تو دے دے گا، اور فرشتے کہیں گے ہمیں پتہ تھا کہ تو یہی جواب دے گا، اب حکم ہوگا اس کو جنت کا لباس پہنا دو، اس کے لیے جنت کے بچھونے بچھا دو، اس کی قبر جو 6 فٹ نظر آتی ہے نا، جہاں تک نگاہ پہنچتی ہے اتنی وسیع ہو جائے گی، اور جنت کی طرف سے ایک کھڑکی کھولی جائے گی جہاں سے ٹھنڈی خوشبودار ہوا آتی رہے گی، اور اسے کہا جا سو جاؤ بس، اب جب وہ دن آئے گا مزے سے تمہیں اٹھایا جائے گا۔ یہ لیکن اسی میں یہ آتا ہے جو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں نیک عمل کے بارے میں، کہ ایک نہایت ہی خوبصورت نوجوان آئے گا، نورانی چہرے والا، تو وہ میت کہے گا کہ یار تو کون ہے، اتنا مبارک چہرے والا اور اتنا خوبصورت، تو کون ہے، کہاں سے آیا ہے؟ وہ کہے گا میں کہیں سے نہیں آیا، میں تیرا نیک عمل ہوں جس کو اللہ نے یہ شکل دے کے بھیجا ہے تاکہ تو تنہائی محسوس نہ کرے۔ جی ہاں، آپ کو سونے چاندی کے محل میں بٹھا دیا جائے نا اور اکیلے بیٹھے ہیں، بور ہوں گے یا نہیں؟ تو اللہ نے وہاں اس کا بھی انتظام کیا ہے، یہ نیک عمل وہاں آپ کے لیے دوست مانوس کرنے کے لیے آئیں گے۔ اور اللہ نہ کرے اگر کفر اور بغاوت کا مسئلہ ہے، اس کا الٹا معاملہ ہوگا، یہ 6 فٹ کی قبر اور تنگ ہوگی، دبائے گی، ایسے دبائے گی کہ ادھر کی پسلیاں ادھر، ادھر کی ادھر، نعوذ باللہ، اور وہ قبر کہے گی آج میرے قابو میں آیا ہے، تو میرے اوپر یعنی زمین کے اوپر نافرمانیاں کرتا تھا اور سرکشیاں کرتا تھا، آج میرے بس میں آ گیا، آج تیری خبر لیتی ہوں۔ اور اندھیرا ہوگا، اور اسی اندھیرے میں ایک نہایت ہی ڈراؤنی شکل کا ایک انسان آئے گا، دیکھتے ہی گھبرا جائے گا اور کہے گا منحوس تو کون ہے، کہاں سے آیا؟ وہ اس کو کہے گا کہ میں کہیں سے نہیں آیا، میں تیرا برا عمل ہوں، اس کو اللہ نے یہ شکل دی ہے تاکہ تیرے عذاب میں اور اضافہ ہو، نعوذ باللہ۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کے بعد بھی جو دعائیں فرماتے تھے ان میں ایک دعا یہ بھی ہوتی تھی، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ قبر کے عذاب سے میں پناہ چاہتا ہوں تیری۔ اپنی امت کو بتانا ہے، آپ اپنی امت کو بتا رہے ہیں یہ دعا کیا کرو۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، مقصد کی یہ ہے کہ یہ نماز، یہ قرآن، یہ سفارش کرے گا، سمجھیں؟ اللہ تعالیٰ ان کو بھی خوبصورت شکلیں دے گا، روزے کی بھی شکلیں ہوں گی۔ اے اللہ میں نے اس کو نیند سے روکا ہے، نیند سے روکا ہے، اور یہ تیرا کلام سنتا رہا، تیری عبادت میں رات گزاری اس نے، اے اللہ میں سفارش کرتا ہوں اس کو معاف کر دیجیے، تو اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، اللہ کی اس نعمت پر ہم شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں اس مبارک مہینے کے روزے کی توفیق عطا فرمائی اور رات کو جاگنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تراویح یاد رکھیے، تراویح اور قیام اللیل اور چیز ہے، تہجد اور چیز ہے، الگ الگ چیزیں ایک نہیں ہیں۔ جی ہاں، تراویح سونے سے پہلے کی عبادت ہے، تراویح سونے سے پہلے کی عبادت ہے جس ابھی آپ فارغ ہوئے ہیں اس کو، اور تہجد سونے کے بعد کی عبادت ہے، سحری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے جب ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ صحابہ نے سمجھا ہوگا کہ شاید رمضان میں معمولات میں کچھ فرق آ گیا ہو، تو انہوں نے جواب میں فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، آپ
8 رکعت تہجد پڑھتے تھے اور 3 رکعت وتر پڑھتے تھے. جی ہاں، اور وتروں میں فرمایا پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی، جیسے آج ہمارے امام صاحب نے بھی پڑھا ہے، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون، تیسری میں قل ھو اللہ احد. یہ 3 وتر ہیں. تو تہجد کی نماز یہ سونے کے بعد کی ہوتی ہے، اور یہ سارے سال میں ہے، سارے سال میں. اور تراویح یہ سونے سے پہلے کی نماز ہے، اور یہ صرف رمضان مبارک میں ہے. یاد رکھیے صحابہ کرام نے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھی، انہوں نے ہی یہ طریقہ اور اس کی پابندی کی، اور آج پوری امت اس زمانے سے لے کر آج تک 20 رکعت پڑھ رہی ہے. سمجھے نا؟ حرمین شریفین جو دین کا مرکز ہے، وہاں بھی اس زمانے سے لے کر آج تک 20 رکعت تراویح پڑھی جاتی ہیں. بس میں یہ کہنا چاہتا ہوں تراویح الگ چیز ہے اور تہجد الگ چیز ہے. تو یہ روزے بھی سفارش کریں گے، یہ قرآن بھی اور بھی سفارش کریں گے. تو جن لوگوں نے اس کی پابندی کی، کتنی بڑی سعادت کی بات ہے. میرے بزرگوں اور بھائیوں، ہم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں کم ہے. دل سے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، زبان سے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور عمل سے اللہ کا شکر ادا کریں. عمل سے کیا شکر ہے کہ ہم رمضان گزرنے کے بعد چھٹی نہ کر لیں. چھٹی ہوئی جی، جس طرح رمضان میں ہم نے 5 وقت کی نماز کی پابندی کی، اور بغیر عذر کے، عذر الگ چیز ہے، بیماری، سفر، عذر کے بغیر ہم نے 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کی. یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت. تو اس پر قائم رہنا یہ بھی اللہ کا شکر ادا. اب ہم اللہ سے یہ بھی وعدہ کریں کہ اللہ ہم بقیہ 11 مہینوں کے اندر بھی اس نماز کی پابندی کریں گے. نماز اسلام کی بنیاد ہے، عماد الدین. جیسے یہ ستون پہ پوری عمارت قائم ہے، تو یہ دین کی عمارت بھی نماز پہ قائم ہے. نماز بنیاد ہے، اور قیامت کے دن عبادات میں سب سے پہلے سوال نماز کا ہوگا. جس نے نماز کی حفاظت کی، بقیہ اعمال بھی اس کے صحیح ہوں گے، اور جس نے اس کو ضائع کیا پھر دوسرے اعمال کے لیے بھی خطرہ ہے. تو اپنے اندر یہ عزم کر لیں کہ اللہ ہم بغیر، اگر عذر الگ چیز ہے، عذر کے بغیر ہم 5 وقت کی نماز مسجد میں آ کے ادا کریں گے. صحابہ کرام کے بیانات کے اندر یہ الفاظ آتے ہیں کہ یہ نماز وہاں ادا کرو حیث ینادی بہن، جہاں تمہیں پکارا جاتا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، وہاں جا کے ان کو ادا کیا کرو. تو نماز کو 5 وقت ادا کرنا، یہ گویا ہم اس نعمت کا شکر ادا کر رہے ہیں. اسی طرح جہاں قرآن کریم کی ہدایت کا ذکر ہے اور ایمان والوں کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ ھدی للمتقین کے لیے ہدایت ہے، اور یہاں جب روزے کا بیان ہے تو روزہ رکھو لعلکم تتقون، متقی بن جاؤ. تو متقی کی صفت کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو ایمان لاتے ہیں غیب پر، بغیر دیکھے. اللہ کو دیکھا ہم نے لیکن مانتے ہیں. جی فرشتوں کو دیکھا ہے، ہم ان کو مانتے ہیں. قیامت کو دیکھا ہے، جنت دوزخ کو، ہمارا ایمان ہے. لیکن ہمارے لیے تو انبیاء کرام بھی ایمان بالغیب ہے. ہم نے انبیاء کو دیکھا ہے، یا خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے. تو یہ مومن کی شان یہ ہے کہ بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں. یہاں عقل کے گھوڑے نہیں چلاتے دین کے معاملے میں. جہاں اللہ رسول کا حکم آیا آمنا صدقنا، یہ مومن کا کام ہے. اور آگے فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں. یاد رکھیے نماز کی فکر یہ بنیاد ہے مومن کے لیے. ایک جو ہے نماز پڑھ لینا، ایک ہے نماز کی فکر. یہ وہ چیز ہے کہ پھر یہ نماز بھی
قیامت کے دن انشاءاللہ اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرے گی۔ خود بھی ہم نمازی بنیں، اور یہ بھی ہمارا فریضہ ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کو بھی نمازی بنائیں، بیوی، بچے، خادم، گھر میں جو کام کرنے والے، اور ان کو بھی نمازی بنانا یہ ہمارا فرض ہے۔ یہ تبلیغ، ایک تو تبلیغ ہے عام باہر جاتے ہیں اور عام مسلمانوں کو ہوتی ہے نا، یہ تبلیغ گھر میں فرض ہے، یاد رکھیے۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے ہر ایک اپنے گھر والوں کے لیے حاکم اور محافظ ہے۔ آپ کے گھر کی چار دیواری آپ کی مملکت ہے، اور اس میں رہنے والے آپ کی رعیت ہے۔ اب ان کی ایمان، جان، مال، عزت کی حفاظت آپ کی ذمہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے گھر والوں کو اور اپنے اولاد کو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور حضرت علی کرم اللہ جو فرماتے ہیں کہ ان کو دین سکھاؤ، جب دین آئے گا اس پہ عمل ہوگا انشاءاللہ جہنم سے بچ جائیں گے۔ تو گھر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہر مسلمان کا گھر مدرسہ ہوتا تھا، وہاں تعلیم ہوتی تھی۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ مولویوں کا کام ہے۔ مولوی علماء وہ ہماری امت کی طرف سے فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں۔ علماء یہ مدارس قائم کر کے علماء پیدا کر رہے ہیں، جو علماء اس دین کو سمجھتے ہیں اور پھر آگے چلاتے ہیں۔ قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے لیا، صحابہ سے تابعین کرتے کرتے آج یہ دین ہمارے پاس پہنچا ہے۔ علماء ہمارے احسان مند ہیں، علماء ہمارے محسن ہیں جنہوں نے ہم تک دین پہنچایا، وگرنہ علماء نہ ہوتے ہمیں کیا پتا تھا کہ ہمارا رب کون ہے، ہمارے پیغمبر کون ہے، آخرت کیا ہے، کیا کہاں سے لاتے ہیں۔ یہ آپ کے پڑوس کے اندر ہندو اور بہت سی غیر مسلم قومیں جو رہتی ہیں، جو گمراہی کے اندر مبتلا، اندھیروں میں، ان کو پتہ ہی نہیں خدا کون ہے، بے جان چیزوں کی پوجا ہو رہی ہے، پتھروں کی اور لکڑی کے بنائے ہوئے ہیں، وہ بنائے ہوئے ہیں، گائے کی اور سانپ کی اور خدا جانے ایسی چیزوں کی جس کا نام لیتے ہوئے شرم آتا ہے۔ ایسے ماحول میں اللہ نے ہمیں دین دیا۔ حضرت مولانا عطا اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے بہت بڑے بزرگ گزرے اور بہت بڑے خطیب جنہوں نے ختم نبوت میں بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا، وہ ایک دفعہ متحدہ ہندوستان میں دلی میں تقریر کر رہے تھے، دلی والوں سے کہہ رہے تھے دلی والوں اللہ کا شکر ادا کرو جس نے تمہیں اسلام اور دین کی نعمت سے نوازا ہے، وگرنہ آج تم بھی ہندوؤں کے ساتھ گنگا پر ہوتے۔ ہندو صبح سویرے گنگے پہ جاتا ہے نا، گنگے کی پوجا کرتا ہے، عقل ماری گئی۔ اللہ نے ہمارے لیے دریا بنائے، یہ سب چیزیں بنائیں، خادم، اور یہ اس کو خدا بنا رکھیں۔ گائے اللہ نے ہمارے لیے کہ دودھ کھاؤ، اس کا پیو اور گوشت کھاؤ، انہوں نے خدا بنا رکھا ہے۔ عقل ماری گئی ہے نا۔ فرمایا اللہ نے تمہیں دین کی رہنمائی کی ہے، آج تم ان گندگی سے بچے ہوئے ہو، وگرنہ یہ نہ ہوتا تو آج تم بھی گنگا پہ ہوتے۔ اس اللہ کا شکر ادا کرو میرے بزرگوں اور بھائیوں۔ تو اللہ کا شکر یہ ہے کہ ہم اپنے دین پہ قائم رہیں، صرف رمضان نہیں، رمضان کے بعد بھی ہمارے اندر وہی پابندی ہو دین کی، نماز کی، اور نماز کی فکر ہو، یہ نہیں کہ بس پڑھ لیجیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن حشر میں جب لوگ بڑے پریشان ہوں گے نا، پریشان ہوں گے اور ہر ایک اپنے اعمال کے اعتبار سے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، وہاں چند لوگوں کو اللہ تعالیٰ عرش کے ٹھنڈے سائے میں جگہ دے گا، مطمئن بیٹھے ہوں گے۔ ان میں ایک شخص وہ بھی ہے جو کاروبار میں لگا ہوا ہے، اپنی دکان پہ بیٹھا ہے، آفس میں کام کر رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے، لیکن قلبہ معلق بالمساجد،
لیکن اس کا دل مسجد سے لگا ہوا ہے، کب اذان ہو اور میں اللہ کے گھر میں جاؤں اور نماز پڑھوں۔ فکر ہونی چاہیے، نماز کی فکر ہونی چاہیے۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، یہ ہے استقامت۔ اور استقامت کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے جو ایمان لائے اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کیا، اس پہ قائم رہے، اللہ تعالیٰ زندگی کے ہر مرحلے میں ان کی رہنمائی کرتا ہے، فرشتے بھیجتا ہے، ان کی رہنمائی ہوتی ہے۔ مرتے وقت فرشتے آتے ہیں، ان کی رہنمائی کرتے ہیں، مرنے کے بعد ان کی رہنمائی کریں گے۔ تو یہ معمولی بات نہیں ہے، فکر ہونی چاہیے، دین کی فکر، نماز کی فکر، اور اپنی گھر میں بیوی بچوں کی تربیت بھی دین پہ ہونی چاہیے۔ اور اس کا ایک طریقہ یہ ہے میرے بزرگوں اور بھائیوں کہ اللہ جزائے خیر دے علماء کو، بڑی اچھی اچھی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں ہمارے لیے، ہماری زبانوں میں۔ وہ ایک کتاب شروع کر دو گھر میں بھائی، تعلیم شروع کر دو۔ رات کو جب آپ اکٹھے ہوتے ہیں گھر میں تو کھانے کے بعد روزانہ اس کا ایک صفحہ سنا دیا کرو، ایک مسئلہ سنا دو، چھوٹے بڑے مرد عورتیں سنیں، اور آپ دیکھیں گے کہ چند دنوں کے بعد آپ کے گھر میں کیسا انقلاب آتا ہے۔ متحدہ ہندوستان میں حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عالم اور بزرگ گزرے ہیں دلی کے اندر، انہوں نے مسلمان بچوں کے لیے ایک کتاب لکھی ہے تعلیم الاسلام۔ لیکن وہ بچوں کے لیے کیا لکھی ہے، اتنی برکت والی ہے، 20 ہندو اس کو پڑھ کر مسلمان ہوئے، 20 ہندو، اور نہایت ہی آسان انداز ہے، سوال جواب سوال جواب۔ آپ کون؟ میں مسلمان۔ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ یہ سوال جواب۔ تو یہ روزانہ اگر آپ ایک صفحہ گھر میں سنا دیں بھائی، کتاب ملتی ہے یہاں۔ اسی طرح حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے سینکڑوں کتابیں لکھی ہیں، اور اس میں 6 جلدوں کی تفسیر بھی ہے، حدیث بھی ہے، اور ایک کتاب ہے کوئی 350 صفحے کی، حیات المسلمین۔ اتنے اخلاص سے لکھی ہے کہ ایک جگہ فرماتے ہیں، میں حیران رہا کہ کل اگر اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ اشرف علی میرے لیے کیا لائے، تو میں کہوں گا یا اللہ میں آپ کے لیے حیات المسلمین لایا ہوں، یہ کتاب لایا ہوں، یہ میں نے آپ کے بندوں کی ہدایت کے لیے نہایت اخلاص سے لکھی ہے۔ اب ایک تو وہ اتنی محنت کر کے گئے ہمارے لیے، اور ہم یہ نہیں، ناول پڑھنے کے لیے ہم تیار ہیں، اور وہ بازار میں ملتی ہے، وہ لے کے کیوں نہیں روزانہ اپنے گھروں کے اندر اس کو شروع کر دو بھائی۔ دیکھو انشاءاللہ یہ روحانی غذا جب ملے گی سب کو تو زندگی میں انقلاب آئے گا۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، میں عرض کر رہا تھا، ایمان والوں کی صفت کیا ہے؟ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں خرچ کرتے ہیں۔ صرف زکوٰۃ نہیں، زکوٰۃ کے علاوہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یہ اللہ کا مال دیا ہوا ہے۔ تو ایک تو نماز ہے، وہ بدنی عبادت ہے، اور مالی عبادت زکوٰۃ ہے، اور صدقات ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جو کل کام آئے گی، کل کام آئے گی۔ حدیث میں آتا ہے 2 انسان ایسے ہیں، 2 انسان ان کی زندگی قابل رشک ہے۔ 2 آدمی، یہ نہیں فرمایا کہ جو وزیر اعظم بن جائے، صدر بن جائے، قابل، کچھ نہیں، کچھ نہیں۔ ایک وہ جس کو اللہ نے علم دیا، حکمت دی، وہ اس کو پھیلا رہا ہے، اس پہ عمل کر رہا ہے، دوسروں کی اصلاح کر رہا ہے، ایک تو یہ قابل رشک ہے۔ اور ایک وہ اللہ کا بندہ جس کو اللہ نے مال دیا، اور وہ مال دن رات کار خیر میں خرچ کر رہا ہے، مسجد بن رہی ہے اس میں خرچ کر رہا ہے، مدرسہ بن رہا ہے اس میں، غریبوں کا کوئی مسئلہ ہے اس میں خرچ کر رہا ہے، جی جہاں کوئی خیر کا کام ہے اس میں خرچ کر رہا ہے۔ اور میں اس مناسبت سے آپ کو ایک نئی بات بھی بتا دوں، اور جن کو اللہ نے توفیق دی ہے کہ آپ کی یہ مسجد جس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ نے دیکھ لیا کہ اب یہ مسجد، اس کا صحن ہے، یہ بھی ناکافی ہو رہے ہیں۔ آج جمعے کی نماز کے اندر سڑکوں پر لوگ تھے، تو یہاں کی نئی انتظامیہ نے
یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس مسجد کے اوپر چھت جو ہے نا پہلی منزل بھی ڈال دی جائے تاکہ نمازیوں کے لیے آسانی ہو. تو یہ آپ کے لیے ایک بہترین موقع ہے. جن کو اللہ نے پیسہ دیا ہے اس میں حصہ دیں. اس کی تعمیر میں حصہ کے لیے یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. حدیث میں آتا ہے جب انسان مر جاتا ہے اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں. اب رجسٹر بند ہو گیا, نماز تو نہیں پڑھ سکتا, رجسٹر بند ہو گیا, روزے نہیں رکھ سکتا, اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر سکتا, سب بند ہو گیا. لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں مرنے کے بعد بھی اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا. اس کے چیک اور اس کے منی آرڈر پہنچتے رہیں گے. اور وہ 3 کیا ہیں؟ صدقۃ جاریہ, صدقہ جاریہ. اب جن مسلمانوں نے یہ مسجد بنائی ہے اس کے اندر اگر ایک اینٹ کا بھی کسی نے حصہ لیا ہے نا, آج جو ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں آپ کو اور ہمیں جو اللہ تعالیٰ اجر و ثواب دے گا اتنا ہی ان کو بھی مل رہا. قبر میں پہنچ چکے ان کو اجر مل رہا ہے. جی ہاں, یا فرمایا اور علم ينتفع به, یا علم پھیلایا مرنے کے بعد بھی وہ جو پھیلانے والے پھیلا رہے ہیں اس کو بھی اجر مل رہا ہے. ہمارے شیخ حضرت بن نوری رحمہ اللہ جنہوں نے یہ مدرسہ قائم کیا ہے, اب ان کے شاگرد ہزاروں کی تعداد میں, اور ان کے شاگردوں کے شاگردوں جہاں بھی پہنچے ہیں دنیا میں دین پھیلا رہے ہیں, باقاعدہ ان کو اجر مل رہا ہے. بلکہ علماء نے یہاں تک لکھا ہے وہ مسلمان جو ان مدارس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں وہ بھی اس کے اندر شریک ہیں. اس لیے کہ طلباء کے لیے کھانا نہیں ہوگا, کتابیں نہیں ہوگی, جگہ پہ نہیں ہوگی, کہاں سے پڑھیں گے؟ یہ برابر کے شریک ہیں. اور ولد صالح یدعو لہ, نیک اولاد جس کی اس نے تربیت کی, دین پہ تربیت کی اور ماں باپ کے لیے دعا کر رہا ہے, مرنے کے بعد یہ بھی اس کو پہنچتا رہے گا. میرے بزرگوں اور بھائیوں, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ صدقہ جاریہ بہترین صدقہ جاریہ. بلکہ اب زیادہ سے زیادہ, اگر کل تو یقینی ہے رمضان ہے, ہو سکتا ہے پرسوں بھی ہو, لیکن آپ نیت کر لیں آج ہی, جن کو اللہ نے توفیق دی ہے کہ میں بھائی اتنا اس مسجد کی تعمیر کے لیے اتنا دوں گا. بلکہ ہو سکے تو گھر میں جا کر اس کو الگ کر کے رکھ دو. کیوں؟ تاکہ آپ کو 1 کا 70 مل جائے. 1 کا 70 حدیث میں آتا ہے نا, رمضان میں 1 فرض ادا کرو 70 کا اجر ملتا ہے, 70 کا اجر ملتا ہے. اگر کسی نے ارادہ کر لیا کہ 1 لاکھ دوں گا تو گویا 70 لاکھ کا اجر اس کو ملے گا. کسی نے کہا 1000 دوں گا, 70,000 کا اس کو اجر ملے گا. اور یاد رکھیے یہ بڑے مالداروں کے لیے نہیں ہے, صرف ہم غریبوں کے لیے بھی ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ کے ہاں وہ بڑا کریم ہے, تھوڑے پہ بہت دیتا ہے. اب ایک شخص کہتا ہے کہ میں مزدور ہوں, میں کہاں سے لاؤں؟ بھائی 10-20 روپے تو دے سکتے ہو, 1 اینٹ کا یہ قیمت تو دے سکتے ہیں نا. تو وہ تو کریم ہے. وہ جب کل اپنے اللہ کے گھر بنانے والوں کے لیے اللہ گھر بنائے گا, سب کے لیے بنائے گا. جی ہاں, تو اس لیے جو جس کی طاقت جتنی ہے اتنا دو بھائی. صحابہ کرام جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے ثواب اجر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے تھے نا, تو ایک تو وہ تھے جو تاجر تھے, ایک وہ تھے جو زراعت پیشہ تھے, ان کے پاس تو اللہ نے دیا تھا خوب خرچ کرتے تھے نا. لیکن مزدور نہ تجارت ہے نہ زراعت ہے, لیکن جوش ہے, وہ جا کر باغوں میں کام کرتے, مزدوری کرتے. مزدوری میں ان کو شام کو کھجوریں ملتی, پیسے نہیں ملتے, کھجوریں, چند کھجوریں کھا لی, اوپر پانی پی لیا, اور آ کر صفحہ کے جو طلبہ ہوتے تھے, ارے بھائیو میری طرف سے یہ آپ ہدیہ قبول کر لو. جی ہاں, مجھے یاد ہے کہ کسی زمانے میں آزاد تھا, تو کبھی کہیں جانا ہوتا کہیں, تو راستے میں بعض دفعہ دیکھا کہ مسجد بن رہی ہے نا, تو لوگ کھڑے ہیں سڑک پر چادر لیے ہوئے, بھائی مسجد بن رہی ہے اس کا. تو مجھے اب بھی یاد ہے کہ
میں وہاں 10 20 30 40 روپے ضرور دیتا تھا، اور بلکہ یہ نیت، یا اللہ یہ 10 میری ماں کی طرف سے، یہ والد کی طرف سے، یہ فلاں کی طرف، جی تو ہمارے پاس مولویوں کے پاس تو پیسے نہیں ہوتے نا اتنے لاکھوں کے حساب سے، تو بھائی اللہ قبول کر لے تو وہ ایک اینٹ کی اگر آپ کو وہ ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے نا۔ تو اس لیے یہ نہ سمجھو کہ یہ صرف بڑوں لوگوں کا کام ہے، ایک مزدور بھی ہے نا، جی 10 روپے دے دو بھائی، اور بعض دفعہ اس میں برکت ہوتی ہے، جتنا اخلاص ہوگا اتنی برکت ہوگی۔ صحابہ کرام کو اللہ نے اونچا مقام کیوں دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ کو برا بلا مت کہنا، بہت اونچے لوگ تھے، بہت اونچے۔ انہوں نے اگر غلے کا تھوڑا سا چند کلو غلہ دیا ہے اللہ کی راہ میں، ان کا اخلاص اتنا اونچا تھا کہ تم آج احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو اس کو نہیں پہنچ سکتے۔ جی ہاں، اس لیے یہ نہ سمجھے کہ بھئی میں تو غریب ہوں میرے پاس نہیں، 5-10 روپے دے دو بھائی، ایک اینٹ تو آ جائے گی نا۔ اس لیے یہ اللہ نے ایک موقع دیا ہے بھائی ہمارے لیے۔ خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بھائی نماز کی پابندی، اور اللہ نے مال دیا ہے اس کو خرچ کرو بھائی، اور اسی طرح اپنے دین کو سیکھنا۔ اگر ہم عالم نہیں ہیں تو علماء کی کتابیں پڑھو بھائی۔ آج میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ اللہ کے نیک بندے بڑے بڑے علماء اگر ان کی صحبت ہمیں نہیں ملی تو ان کی کتابیں پڑھو، ان کے مواعظ پڑھو، تو یہ ایسے ہی ہے جیسے تم ان کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہو، اور یہ حقیقت ہے۔ میں جب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بعض چیزوں کو پڑھتا ہوں اور بات سناتا بھی ہوں دوسروں کو، ایسا لگتا ہے جیسے ہم ان کی مجلس میں بیٹھے ہوئے۔ تو میرے بزرگوں اور بھائیوں، یہ اپنے اندر یہ جوش پیدا کرو، یہ اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کرو کہ ہم نے دین کو سیکھنا ہے بھائی۔ اسی طرح اگر اللہ نے کسی کو موقع دیا ہے، فرصت دی ہے، تو 2-4 دن اپنے نکال کے، ہمارے یہاں اللہ جزائے خیر دے بزرگوں کو، انہوں نے ایک طریقہ ظاہر کیا ہے، تبلیغی جماعت ہے جی، اس کے اندر 2-4 دن کے لیے نکل جاؤ بھائی، فرصت کے ہیں۔ اب آپ کو موقع ملے گا وہاں دین سیکھنے کا، دین سیکھنے کا موقع ملے گا، اور زیادہ موقع ملے اور نکلیں، لیکن کم از کم 3 روزہ ہے، 10 روزہ ہے، اور کچھ نہیں تو جمعرات کو مدنی مسجد چلے جایا کرو بھائی۔ تو اس طرح ہمیں دین، اور اپنی اپنی مساجد کے اندر اپنے امام صاحب سے تقاضا کرو کہ امام صاحب روزانہ ہمیں قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ تفسیر بیان کر دیا کرے، ایک حدیث اور اس کا ترجمہ اور بیان کر دیا کرے، ایک مسئلہ ہمیں سنا دیا کریں، تاکہ یہ دین پھیلتا رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہی کیوں دین پھیلا ہے؟ صحابہ کرام آپ سے سنتے اور جا کر اپنے گھر والوں کو سناتے تھے، گھر گھر مسلمان کا ایک مدرسہ ہوتا تھا۔ تو آج ہم وہی کام ہمیں بھی کرنا چاہیے، وہ ہمارے لیے نمونہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔ تو جو ہم یہاں سنیں گھر والوں کو جا کے سنائیں، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کریں جس نے ہمیں رمضان کے روزوں کی توفیق دی، رات کو تراویح کی توفیق عطا فرمائی، اور اس رمضان کے اندر سحری کو تو آدمی اٹھتا ہی ہے نا۔ تو اب اللہ کے وہ بندے جو سحری کو اٹھے اور انہوں نے 2 4 8 رکعت نماز بھی پڑھ لی تہجد کی، جی کوشش کرو کہ اب یہ عادت جو ہے چلتی رہے، یہ نہیں کہ اب غفلت شروع ہو جائے۔ اگر تہجد کی عادت پڑ گئی ہے تو اب وہ شروع کر دے۔ اور اسی طرح بہرحال جیسے آپ نے سنتے رہتے ہیں، اور کل کے بیان میں، پرسوں کے بیان میں 27 کو بھی، کہ یہ طاق راتیں اس میں زیادہ امید ہے جی لیلۃ القدر کی، لیلۃ القدر۔ اب آپ بتائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت اور آپ کی رحمت للعالمین کا یہ اثر ہے، اس امت کو ایک ایسی رات دی گئی کہ جو 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ اب آپ بتائیے، پھر بھی ہم اس سے فائدہ نہ اٹھائیں تو یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ ہماری عمریں تو ویسے بھی کم ہوتی ہیں،
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایک ایسی رات دی اور اس رات کے لیے مستقل سورت نازل فرمائی. ابھی ہم نے قاری صاحب سے یہی سورت سنی ہے نا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. 1000 مہینے کی عبادت سے بھی بہتر ہے ایک رات. یعنی اللہ کی رحمت تو پورے سال رہتی ہے نا بھائی، پورے سال. اور پھر رمضان میں اس رحمت کو اور جوش آتا ہے، اور جوش آتا ہے، اور اس کے اندر بھی جب لیلۃ القدر ہوتی ہے تو اور جوش آیا. 1000 ایک رات میں عبادت کر لو. 1000 سے یہ کوئی 83 سال اور 4 مہینے بنتے ہیں. یعنی ایک آدمی لمبی عمر ہو، 83 سال اور 4 مہینے کھڑا رہے، کھڑا عبادت میں کھڑا، جی اس سے زیادہ ایک رات میں جاگنے کا اجر و ثواب. اور میں آپ سے یہ بھی کہہ دوں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات لکھی ہے. فرمایا کہ اگر مومن سنت کے مطابق رمضان گزارتا ہے تو اس کو ہر سال یہ مل کے رہتی ہے، چاہے اس کو پتہ چلے یا نہ چلے. آپ کے اعمال نامے میں درج ہو رہا ہے، جی آپ کے اکاؤنٹ میں جمع ہو رہا ہے. کیوں بھائی؟ اگر آپ نے سنت کے مطابق یہ مہینہ گزارا، رات شروع ہوتی ہے افطاری سے نا، تو جب آپ نے ادھر اذان ہوئی آپ نے افطاری کی. افطاری کرنا خود عبادت. تو آپ کی فرض کرو یہ رات وہی لیلۃ القدر ہے، تو آپ کی رات عبادت سے شروع ہو گئی. تو آپ نے افطاری کرنے کے بعد اب آپ گھر سے چلے کہ باجماعت نماز آپ پڑھ لیں، تو آپ کا ایک ایک قدم یہ چلنا عبادت. پھر آ کے مغرب کی نماز پڑھی وہ عبادت، سنتیں پڑھی، نفل پڑھے وہ عبادت. تو آپ وہ رات عبادت میں گزر رہی ہے. اب آپ اس نیت سے جاتے ہیں کہ کچھ کھا پی کے اور تراویح کے لیے تیاری کر کے آئیں. اس نیت سے آپ کا جانا عبادت، کھانا عبادت، پھر آنا عبادت، پھر ابھی تک آپ بیٹھے ہوئے، یہ عبادت ہی تو ہے نا. 11:30 بج رہے ہیں جی، یہ سارا وقت عبادت میں گزرا یا نہیں؟ تو اگر یہ راتوں میں کوئی رات بھی اگر وہ لیلۃ القدر ہے آپ کو مل رہی ہے نا، آپ کے اکاؤنٹ میں اس کے اجر و ثواب مل رہے ہیں. جی ہاں، انا للہ الحمدللہ. تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر ہم سنت کے مطابق ہم نے اپنے یہ راتیں گزاری ہیں تو ہر مسلمان کو جی ہر سال یہ مل کے رہے گی، چاہے پوری ملے آدھی ملے جی. تو اس کی فکر نہ کرو، ہمیں پتہ چلے یا نہ چلے، اللہ تعالیٰ جی ہمارے اجر و ثواب میں اس کا اضافہ ہوتا رہے گا. بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اب یہ کل اب 29 رات ہے، اس میں بھی بہرحال اللہ نے موقع دیا اور مغرب سے لے کر ابھی تک آپ عبادت میں ہیں. یہ میں عرض کر رہا تھا، یہ نہیں ہے کہ اس میں نماز ہی پڑھی جائے. دین کا سننا یہ خود عبادت، دینی مسائل کا سننا یہ خود عبادت. فرائض آپ نے پڑھے، تراویح پڑھی، یہ خود عبادت ہے.
اور اس کے بعد بھی جب آپ گھر جائیں اپنا کچھ کھا پی کے اور وہیں نفل شروع کر دیا، کچھ تلاوت شروع کر دیں۔ تو میں یہ بھی عرض کر رہا تھا کہ جس طرح اللہ نے ہمیں قرآن سننے کی توفیق عطا فرمائی، اسی طرح ہمیں چاہیے اب پورا سال اپنا ایک معمول بنا لیں، روزانہ قرآن پڑھنے کا معمول، چاہے ہمت جیسے ہو، ایک پارہ ہو، آدھا ہو، ربع ہو، کچھ نہیں تو ایک رکوع پڑھ لیا کرو بھائی، لیکن پابندی کے ساتھ، انشاءاللہ اس میں پھر اللہ تعالیٰ برکت دے گا۔ تو یہ، اور اسی طرح اپنے گھر کے اندر کوئی بھی دین کی کتاب کسی عالم سے پوچھ کر کے اس کی تعلیم شروع کر دو بھائی، اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرو۔ حدیث میں آتا ہے کہ مروا صبیانکم بالصلاۃ اذا بلغوا سبعا، بچوں کو جب 7 سال کا ہو جائے نماز کا حکم کرو۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا إِذَا بَلَغُوا 10 10 سال کے ہو جائیں نماز میں سستی کریں تو سختی سے ان کو روکو، ان کو نماز پڑھاؤ۔ اور یہاں ایک جملہ فرمایا فَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، 10 سال کا بچہ ان کے بستر الگ کر دو۔ اسلام شیطان کے راستے کو ہر جگہ بند کرنا چاہتا ہے، تو جب گھر کے اندر بہن بھائی، 2 بھائی ایک جگہ نہیں سو سکتے، بہن بھائی نہیں سو سکتے، تو پھر ایک مسلمان کے لیے یہ کیسے اجازت ہوگی کہ اپنی نوجوان بچی کو وہ ایسے اسکول میں داخل کرے جو مخلوط ہے، اپنے بچے کو ایسے اسکول میں داخل کرے جہاں لڑکے لڑکیاں سب؟ تو اس کے معنی یہ ہم نے خود اپنی اولاد کو برباد کیا۔ خدا کے لیے اس بات کا خیال رکھیں، شرم و حیا مسلمان عورت کا زیور ہے، شرم و حیا میں اس کی حفاظت ہے اور اس میں بربادی ہے۔ آج بہت سے لوگوں کو آپ روتا ہوا دیکھیں گے، لڑکی گئی، لڑکا چلا گیا، اس نے شادی یوں کر لی یوں کر لی، یہ اسی آزادی کا نتیجہ ہے۔ یہ پردہ اور یہ سب چیزیں ہماری عزت کی حفاظت کے لیے اللہ کا حکم ہے۔ جس اللہ نے ہم مردوں کو عورتوں کو بنایا ہے اسی نے یہ حکم دیا ہے، وہ مزاجوں کو جانتے ہیں کہ کون چیز کس کے لیے زیادہ مفید ہے۔ آپ نے سنا ہوگا صومالیہ کے مسلمان، ان میں بڑا دین ہوتا ہے، صومالیہ کی عورتیں یورپ کے اندر بھی پردہ کرتی ہیں۔ ایک عورت، میں ایک دفعہ سفر کر رہا تھا تو جہاز میں ایک عربی اخبار میں نے بلایا، اس کو دیکھ رہا تھا، اس میں عجیب واقعہ تھا کہ ایک صومالی عورت پردے میں کسی یورپ کے ملک میں جا رہی تھی۔ بڑے فخر سے ہو جاتے ہیں، ان کو یہ محسوس نہیں ہوتا کہ کیا کہیں گے جی پردہ پردہ۔ اتنے میں ایک نوجوان آیا موٹر سائیکل پہ، سامنے آ کے کھڑا ہو گیا اور کہا کہ یہ تیرے خاوند نے کیا تجھ پہ پابندیاں لگا رکھی ہیں؟ جی قید خانہ بنا رکھا ہے۔ تو لیکن یہ لوگ بڑے پڑھے لکھے ہوتے ہیں، جرأت ہوتی ہے۔ اس نے کہا دفع ہو جا، دفع ہو جا، میرے خاوند نے پابندی نہیں لگی، میرے اللہ کا حکم ہے، یہ میرے اللہ کا حکم ہے، اس لیے میں نے پردہ کیا۔ چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ سامنے آیا، تو میں کچھ آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا دفع ہو جا، اسلام میں غیر مردوں سے باتیں جائز نہیں۔ تو اس کے بعد پھر چلا گیا وہ، تھوڑی دیر کے بعد پھر آ گیا سامنے، کیونکہ اسلام کا نام آ گیا نا۔ اس نے کہا اچھا پھر میں آپ سے اسلام کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ نہیں مجھ سے نہ پوچھو، وہ فلانا ہمارا اسلامک سینٹر ہے، وہاں ایک عالم بیٹھے ہوئے ہیں، جاؤ وہاں جا کے پوچھو۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس عورت میں جرأت تھی کہ میرے اللہ کا حکم، میرے خاوند کا وہ حکم نہیں ہے۔ تو اپنے بچے بچیوں کو اس طرح کی تربیت کرو کہ ان کو فخر ہو اپنے دین پر۔ تو میرے بزرگوں اور بھائیوں، یہ ہمارا فرض ہے، ہم خود اچھے مسلمان بنیں، اپنی اولاد کو مسلمان بنائیں اور ان کو دین سکھائیں، اور ان کو یہ بھی سکھائیں انما المؤمنون اخوہ، ہم سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں، ہمارے درمیان زبان، رنگ، نسل، زمین، اس کا کوئی فرق نہیں۔ غیر مسلموں میں ہوتا ہے،
آپ افریقہ میں چلے جاؤ، یہ عیسائی مشینری کام کر رہے ہیں، ان کالوں کو عیسائی بنا رہے ہیں، لیکن عیسائی بننے کے باوجود ان کے گرجے الگ، سکول الگ، ہر چیز الگ۔ لیکن اسلام میں یہ نہیں، اسلام میں جو بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے گا وہ ہمارا بھائی ہے، چاہے کالا ہو، گورا ہو، کوئی بھی ہو، کوئی زبان بولنے والا ہو۔ تو یہ زبانوں اور زمین اور رنگ اور یہ شیطانی وسوسے ہیں، ہم سب بھائی بھائی ہیں۔ جو مسلمان چاہے مشرق کا ہے، مغرب کا ہے، شمال کا ہے، جنوب، ہم بھائی بھائی ہیں، اور مسلمان کا کام ہے اپنے مسلمان بھائی سے محبت کرنا۔ بغیر محبت کے جنت کوئی نہیں جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لن تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، جنت میں داخل نہیں ہوگے جب تک ایمان نہ لے آؤ۔ ایمان کے بغیر جنت نہیں ملے گی، بنیاد ہے ایمان۔ وَلَن تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، اور اس وقت تک کامل مسلمان نہیں بن سکتے جب تک کہ ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ اور فرمایا ایسی چیز بتاؤں اگر اس پہ عمل کرو گے تو ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو گے، اور وہ نسخہ کیا ہے؟ افشوا السلام بینکم، کثرت سے ایک دوسرے کو سلام کرو، ایک دوسرے کو سلام کرو۔ یہ ہے بھائی اسلام ایسی چیز ہے کہ اس نے غلاموں کو بلند کر دیا اور بڑے بڑے سرداروں کو پست کر دیا۔ ابو جہل ملعون بن گیا نا۔ ابو جہل قریش کا بڑا انسان تھا، اتنا بڑا انسان، یہ حضرت عمر، حضرت ابو بکر، یہ سارے بڑے بڑے لوگ تھے نا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں، اے اللہ ان دو میں سے کسی ایک کے ذریعے دین کو طاقت دے، حضرت عمر اور ابو جہل، سمجھے؟ یہ اتنے بڑے اپنے قوم میں تھے کہ اے اللہ ان میں سے کسی ایک کو مسلمان کر دے، اس سے دین کو قوت ملے۔ تو اللہ نے وہ دعا حضرت عمر کے بارے میں قبول کر لی، ابو جہل محروم رہ گیا۔ تو دیکھو ایک طرف ابو جہل ہے اتنا بڑا ہو کے بھی ملعون، اور ایک کالا غلام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کو اللہ نے اتنا اونچا کر دیا کہ جب ان کو آزاد کیا سیدنا ابو بکر نے تو حضرت عمر فرماتے ہیں بلال ابو بکر سیدنا وآتک سیدنا، ابو بکر ہمارے سردار ہیں، انہوں نے ہمارے سردار کو آزاد کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں کھڑے ہوتے تھے تو آپ کے پیچھے سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حضرت بلال کھڑے، یعنی کہ کالا اس کو پیچھے کرو، ایک صف میں۔ آج بھی ہمارے گئے گزرے حالات میں ہماری تمام کوتاہیوں کے باوجود اپنی ہر مسجد میں جا کر دیکھو، کوئی فرق ہے؟ اور دیکھنا ہو بیت اللہ میں جا کے دیکھو، بیت اللہ میں ساری دنیا کے مسلمان ایک امام کے پیچھے کھڑے ہیں، کالے گورے چٹے، ہر شکل کے، ہر زبان کے، ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اس لیے بعض کافر ملکوں نے سعودی ٹی وی بند کر دی ہے اپنے یہاں، اس لیے کہ عوام متاثر ہوتے ہیں، اچھا کہتے ہیں اسلام میں یہ مساوات ہے، یہ مساوات ہے نا، متاثر ہوتے ہیں، اس لیے انہوں نے ٹی وی بند کر دیا کہ ہمارے عوام اسلام کی طرف چلے نہ جائیں۔ تو اپنے بچوں میں یہ جذبہ پیدا کرو بھائی، انشاءاللہ وہ بچے کل آپ کے لیے بھی اور اپنی مسلمانوں کے لیے بھی رحمت بنے گی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ استقامت بڑی چیز ہے بھائی، رمضان کے گزرنے کے بعد بھی چھٹی نہیں ہونی چاہیے، نماز کی پابندیاں، قرآن کی تلاوت، اور خرچ کرنا ہے جس کو اللہ نے دیا ہے وہ خرچ کرے، اور اچھے اچھے کام جو ہیں یہ کرنے چاہیے، اور اپنے مسلمان بھائیوں سے محبت کرو، محبت سے ایمان بڑھتا ہے، کوئی بھی مسلمان ہو اس سے ہمارے محبت ہونی چاہیے۔ اور یاد رکھیے اللہ کے لیے مسلمان سے ملنا، مسلمان کی زیارت کرنا، یہ بہت بڑا اجر و ثواب کا کام ہے۔ مسلمان کا تو ہر کام ہی اگر اس کے اندر جذبہ صحیح ہو، ہر کام میں اس کو اجر ملتا ہے۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ ایک شخص جا رہا تھا، اپنی بستی سے دوسری بستی جا رہا تھا۔ پرانے زمانے میں
حفاظت کے لیے عموماً اونچی جگہ پہ بستیاں ہوتی تھیں، ٹیلے ہوتے تھے، تو وہاں جانے کے لیے پھر سیڑھیاں ہوتی تھیں نا۔ اب یہ جا رہا ہے سیڑھیوں پہ چڑھ رہا ہے، آگے سے ایک دوسرا آدمی آیا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بھائی آپ کون ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ یہاں ایک میرا نیک بھائی ہے، میں وہاں جا رہا ہوں، وہاں کچھ لینا دینا ہے؟ کہنا نہیں، لینا دینا نہیں ہے جی، صرف وہ نیک آدمی ہے، اس کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو میں فرشتہ ہوں، اللہ نے مجھے انسانی شکل دے کر بھیجا ہے تاکہ تجھے خوشخبری سناؤں کہ جو تو نے اس مسلمان بھائی سے محبت کی ہے نا، اس کے بدلے میں تجھے جنت ملے گی۔ جی یہ ہے۔ اسی طرح جو ابھی میں نے حدیث سنائی تھی کہ محشر میں لوگ پریشان ہوں گے اور اس کے اندر چند ایسے لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ دے گا، عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ تو ان میں فرمایا رجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرق علیہ، دو وہ آدمی جنہوں نے معاذ اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کی۔ مزے کرو بھائی۔ یہ مجھے ایک بات یاد آئی، ہمارے حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید، آپ جانتے ہیں ہمارے یہاں تو شہداء کا ایک لمبا فہرست ہے نا، تو ایسے ایک ایسے اللہ کے بندے گزرے ہیں کہ ہزاروں پہ بھاری، ہزاروں علماء پہ عوام نہیں جی، جن کی 24 گھنٹے کی زندگی ہدایت ہی ہدایت تھی۔ کسی نے ان کو خواب میں دیکھا، پوچھا بھئی آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو ظالموں نے ان کو بھی شہید کیا نا، تو فرمایا کہ مجھے بھی وہ اللہ کے وہ جو عرش کا سایہ ہے نا، ایک کونے میں مجھے بھی وہاں جگہ مل گئی ہے، مجھے ایک جگہ مل گئی ہے۔ تو بہرحال تو یہ بھائی ہمارا تعلق اللہ کے لیے ہونا چاہیے جی، کسی سے محبت کریں اللہ کے لیے ہو، انشاءاللہ یہ یہاں بھی کام آئے گی، وہاں بھی کام آئے گی۔ اور کوشش ہماری یہ ہو اِنَّ اللَّهَ ہاں بھائی آخری بات عرض کرتا ہوں کہ کوئی بھی نیک کام ہو نا، آپ اس کی نیت کر لیں۔ حدیث میں آتا ہے نیت المومن خیر من عمل، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اس لیے کہ جب آپ نیک عمل کا ارادہ کر لیں نا، ابھی عمل باقی ہے کرنا ہے نا، تو اسی وقت سے آپ کو اجر ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہمارے تبلیغی بھائی جو ہیں تو بعض دفعہ کسی کے پاس وقت نہیں ہوتا، کہتے ہیں بھائی نیت کر لو، نیت کر لو، آئندہ ارادہ کر لو، اس لیے کہ آپ کو اجر ملتا رہے گا نا، مفت میں اجر ملتا رہے گا۔ حدیث میں آتا ہے، ابھی جو میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے کہ دو آدمی قابل رشک ہیں، بس ختم۔ ابھی میں نے آپ کو حدیث سنائی، آپ فرماتے ہیں کہ دو آدمی قابل رشک ہیں، ایک عالم جس نے علم پھیلا رہا ہے اور اس کی تربیت کر رہا ہے، اور ایک وہ مالدار جس کو اللہ نے مال دیا اور وہ مال کو ہر کار خیر میں خرچ کرے۔ اسی حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک انسان وہ ہے جو اس عالم کو دیکھ کر کہتا ہے یا اللہ اگر میں عالم ہوتا میں بھی اسی طرح تیرے دین کی خدمت کرتا۔ وہ عالم تو نہیں ہے لیکن نیت یہ، یا اللہ اگر میں ہوتا میں بھی ایسی، تو حدیث میں آتا ہے کہ اس کو بھی ویسی اجر ملے گا جو اس عالم کو مل رہا ہے۔ اسی طرح ایک دوسرا آدمی ہے، وہ مالدار کو دیکھ کہتے اے اللہ اگر میں مالدار ہوتا میں بھی اسی طرح تیری راہ میں خرچ کرتا، تو اس کو اتنا ہی اجر ملے گا جتنا خرچ کرنے والے کے لیے۔
इसलिए नेक कामों में अच्छी नीयत कर लेना यही मोमिन के लिए बहुत ही एक कामयाबी की बात है। अल्लाह ताला हम सबको अपने दीन की समझ अता फरमाए और उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए, और ये कि हमारा हमेशा अपना मस्जिदों से, उलमा से, नेक लोगों से, बुज़ुर्गों से और अच्छी जो नेक जमातें हैं उनसे ताल्लुक़ रखो भाई, और कुछ नहीं हो सकता, उनसे मोहब्बत रख लो। ये मोहब्बत काम आएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अलमर्उ मा मन अहब, जिसको जिससे मोहब्बत है क़यामत के दिन उन्हीं के साथ उसका हशर होगा। तो जब अगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, अबू बकर उमर से मोहब्बत है, उस्मान अली से मोहब्बत है, तो इंशाअल्लाह उन्हीं के साथ हमारा हशर होगा। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। अब मैं अपने इमाम साहब से अर्ज़ करूँगा कि वो दुआ फरमाएँ और हम सब आमीन कहते रहेंगे। तशरीफ़ ले आएँ। اللهم أنت الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك ومنجيات أمرك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أنس وحشتنا في قبورنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعل لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعل لنا حجة يا رب العالمين. يا رب يا رب يا رب يا سميع يا بصير يا من لا شريك له ولا وزير له. يا خالق الشمس والقمر المنير ويا عصمة البائس الخائف المستجير ويا رازق الطفل الصغير ويا جابر العظم الكسير. ندعوك دعاء البائس الفقير كدعاء المضطر الضرير. نسألك بمعاقد العز من عرشك وبمفاتيح الرحمة من كتابك وبالأسماء الثمانية المكتوبة على قرن الشمس أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا، أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا، أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. يا حلال المشكلات منزل بك كل حاجة يا الله. يا صريف المستصرخين ومنتهى العائدين والمفرج عن المكروبين والمروح عن المغمومين ومجيب دعاء المضطرين. يا كاشف المكروب يا إله العالمين ويا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين. اللهم افتح أثقال قلوبنا بذكرك وأتمم علينا نعمتك وأسبق علينا من فضلك واجعلنا من عبادك الصالحين. ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا. ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا. ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا واجعلنا من عتقاء شهر رمضان. واجعلنا من عتقاء شهر رمضان. واجعلنا من عتقاء شهر رمضان. واجعلنا من الذين يذكرونك ذكرا كثيرا ويسبحونك بكرة وأصيلا. واجعلنا من الذين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اے پیارے اللہ میاں اے اللہ ختم قرآن میں آپ کا وعدہ ہے آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو خبر دی ہے کہ آپ نوازتے ہیں اے اللہ شب قدر میں آپ نوازتے ہیں اے اللہ رمضان مبارک میں آپ نوازتے ہیں اے اللہ اے اکرم الاکرمین سفید داڑھی جن لوگوں کی ایمان کی حالت میں ہو جائے اے اللہ آپ ان سے حیا فرماتے ہیں اے اللہ معصوم بچوں پہ آپ کرم فرماتے ہیں اے اللہ اے اکرم الاکرمین آپ کے محبوب بندے جب آپ کی رحمت کو متوجہ کرنا چاہتے تھے اے اللہ آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی رحمت کو متوجہ کرنا چاہتے تھے اے اللہ اپنے بچوں کو لے کے چلتے تھے اپنے بوڑھوں کو لے کے گھر سے نکلتے تھے اپنی عورتوں کو گھر سے لے کے نکلتے تھے اے اللہ حیا کی چادر میں اے اللہ شرم کی چادر میں اے اللہ اپنے جانوروں کو بھی لے کے نکلتے تھے اے اللہ تاکہ تیری رحمت کا ایک چھینٹا پڑ جائے اے اللہ ختم قرآن کا موقع ہے اے اللہ میرے ساتھی حضرت مولانا قاری زبیر صاحب قدس اللہ العلی نے ختم قرآن فرمایا اے اللہ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق صاحب قدس اللہ العلی نے بیان فرمایا اے اللہ جو کہ سب کے سارے علماء کے استاد ہیں سارے محدثین کے استاد ہیں اے اللہ اے اکرم الاکرمین یہاں کیسے کیسے اللہ والے موجود ہیں اے اللہ ہمارے پاس تو کچھ نہیں اے اللہ تیرے کرم کا واسطہ اے اللہ تیرے رحم کا واسطہ اے اللہ تیرے رحم کا واسطہ اے اللہ تیرے محبوب کا واسطہ اے اللہ تیرے محبوب کا واسطہ آمین اے اللہ اے اکرم الاکرمین تیرے لطف و عطا کا واسطہ آمین اے اللہ اے اکرم الاکرمین تیرے لطف و عطا کا واسطہ آمین اے اللہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے اے اللہ تیرا کرم چاہیے اے اللہ تیرا کرم آمین بادشاہ اپنے در میں بلاتا ہے اللہ فقیر کو بھی نوازتا ہے اللہ تو شہنشاہ ہے
اللہ اس کی لاج رکھ دے. میرا کرم الاکرمین میرے سامنے سے ایک بار مدد فرما. اے اللہ اے اکرم الاکرمین ہمارے بنوری رحمت اللہ علیہ نور اللہ مرمدوں کے گلشن کو ہمیشہ سرسبز و شاداب رکھنا. اے اللہ اس سے سارے عالم کو سیراب کرتے رہنا. اے اللہ اسلام کی جب نشست ثانیہ ہو, اے اللہ یہی کہ فضلاء اسلام کا پورا لے کے اٹھے ہو. اے اللہ ہر بیت کے محافظ ہی یہی سے اٹھے. اے اللہ بیت المقدس کے فاتح ہی یہی سے اٹھے. اے اللہ بلاد اسلامی کے فاتح ہی یہی سے اٹھے. اے اللہ اے اکرم الاکرمین یورپ کے ایوانوں میں اسلام یہی سے پہنچ جائے. اے اللہ امریکہ کے ایوانوں میں اسلام یہی سے پہنچ جائے. اے اللہ اے اکرم الاکرمین ہمارے اساتذہ نے اے اللہ اپنی راتوں میں اٹھ اٹھ کر اے اللہ اپنے بچوں کے لیے دعائیں کی. اے اللہ ان کا حق ادا نہ کر سکے, اے اللہ اس پہ ہمیں مغفرت نہ فرمائیے گا. اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے. اے اللہ اے اکرم الاکرمین ابھی مسجد تقویٰ کے اوپر ظالموں نے حملہ کیا, کچھ احباب شہید ہو گئے. اے اللہ ظالموں کی کمر توڑ دے. اے اللہ ہم تجھ سے بدعا کے رہیں گے. اے اللہ ہمارے دل کو بند دے دے. اے اللہ ہمارے دل کو بند دے دے. اے اللہ بند دے دے. اے اللہ یہ مجمع تجھ سے فریاد کر رہا ہے. اے اللہ مان جا مان جا. اے اللہ میرے سانسوں کی ناشتے گر چکے. اے اللہ مان جا. اے اللہ مان جا. اے اللہ کس ظالم کی نظر لگ گئی, کس ظالم کی بدعملی کی سزا مل رہی ہے. اے اللہ ہم مان جا. اے اللہ ہم ہاتھ جوڑتے. اے اللہ ہم ہاتھ جوڑتے. اے اللہ مان جا. اے پیارے اللہ مان جا. تجھ کو تیرے محبوب کا واسطہ. اے اللہ تجھ کو تیرے کرم کا واسطہ. اے اللہ تجھے اس کتاب کا واسطہ. یا عبادی الذین اسرفوا لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے اللہ تجھے اس کتاب کا واسطہ. تو نے اپنے مسلمین بندوں کو خطاب کر کے کہا میری رحمت سے امید مت ہونا. اے اللہ ہم ناامید نہیں ہیں, لیکن آج تجھ سے بدعا کرنے لگے. اے اللہ ہمارے ملک کے حق میں خیر کے فیصلے فرما دے. اے اللہ نیک قیادت عطا فرما دے. اے اللہ جو علماء سے محبت کرنے والی ہو, جو علماء کی قدر کرنے والی ہو, جو حدیث کی محبت رکھتی ہو, جو حضور کی محبت رکھتی ہو. اے اللہ مان جائیے. اے اللہ مان جائیے. کیسے کیسے تیرے بندے اے اللہ اس دھرتی کے لیے قربان ہو گئے. اس دھرتی میں اسلامی نظام کے لیے قربان ہو گئے. اے اللہ مان جائیے. اے اللہ مان جائیے. اے اللہ رمضان میں تو آپ مان جاتے ہیں. اے اللہ اگر آپ نے نہیں مانا تو ہمیں نہیں پتا آئندہ رمضان کس کو ملے گا کس کو نہیں ملے گا. اے اللہ ہم سب کو بخش دیجیے. اے اللہ پوری امت مسلمہ کو بخش دیجیے. اے اللہ پوری امت مسلمہ کو بخش دیجیے. اے اللہ پوری امت مسلمہ کو بخش دیجیے. اے اللہ پوری امت میں اتحاد پیدا کروا دیجیے. پوری امت میں اتفاق پیدا کروا دیجیے. اے اللہ میرے اساتذہ جا چکے ہیں. اے اللہ ان سب کے درجات میں فرما دیجیے. اے اللہ میرے استاد محترم جنہوں نے مجھے عربی پڑھائی, اے اللہ جنہوں نے مجھے مسلم شریف پڑھائی, حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق صاحب قدس سرہ العالی, جو حضرت مولانا بنوری رحمت اللہ علیہ کے فیض یافتہ, صحبت یافتہ. اے اللہ اے اکرم الاکرمین ان کی سفید داڑھی کی لاج رکھ لے. اے اللہ ان کی سفید داڑھی کی لاج رکھ لے. اے اللہ تجھے کس طرح بناؤں. اے اللہ یہ مجمع تجھے کس طرح بناؤں. اے اللہ یہ مجمع تجھے کس طرح بناؤں. اے اللہ تیرے محبوب کا واسطہ مان جا. اے اللہ مان جا. ہمارے ملک کے حق میں اسلامی نظام کا فیصلہ کرنا. اسلامی شریعت کا فیصلہ کرنا. اے اللہ یہاں کے سارے مسائل حل فرما دے. اے اللہ یہاں کے مدارس کو ترقی عطا فرما. اے اللہ یہاں کی مساجد کو ترقی عطا فرما. اے اللہ یہاں پر تجارت کو فروغ دے. اے اللہ ایسی اسلامی فلاحی مملکت بنا دے دنیا یہاں دیکھنے آئے. ایسا اسلامی نظام ہوتا ہے, ایسے اسلام کے سربراہ ہوتے ہیں. اے اللہ دنیا دیکھنے آ جائے. اے اللہ دنیا تر سے اے اللہ یہاں کا ویزا لینے کے لیے. اے اللہ جس طرح اندلس میں جس طرح
ہو گیا، اے اللہ سب کی مغفرت کر دے، اللہ رحم کر دے، اے اللہ تجھ سے وہ تمام بھلائیاں مانگتا ہوں، اے اللہ ہم سب وہ تمام بھلائیاں مانگتے ہیں جو آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگی، اے اللہ تمام برائیوں سے پناہ مانگتے ہیں، اے اللہ جس سے آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی، اے اللہ ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان میں رحمت فرما، اے اللہ میرے والد محترم حضرت مولانا قائم رشید الحسن صاحب نور اللہ مقدمہ جن نے میرے لیے تعلیم کا انتخاب کیا، اے اللہ جن نے میرے اتنے پیارے اساتذہ کے حوالے کیا، اے اللہ ان کی بخبر مغفرت فرما دیجیے، اے اللہ اس مسلح میں انہوں نے 30 سال امامت کرائی، اے اللہ ان کو معاف کر کے بلند درجات دے دیجیے، اے اللہ کوئی تقصیر ہو گئی تو راضی ہو جائیے، اے اللہ مان جائیے بخر سال ہو گئے، اے اللہ مان جائیے مان جائیے، اے اللہ جس کے والدین جا چکے، اے اللہ سب کی مغفرت فرما دیجیے، اے اللہ سب کی مغفرت فرما دیجیے، اے اللہ سب کی مغفرت فرما دیجیے، اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے، ہم سب کے رشتہ داروں کی مغفرت فرما دیجیے، اے اللہ ہمیں اپنے ماں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے، اے اللہ ہم سب کو اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے، اپنے اساتذہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے، اے اللہ ہماری اولادوں کو، اے اللہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے، اے اللہ ہمارا کلیجہ ٹھنڈا کر دیجیے، اے اللہ ان کو پیارا قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اے اللہ وہ بھی اللہ تعالیٰ رسول میں اپنی زندگی گزارے، اے اللہ ہماری اولادوں کو قبول کر لیجیے، اے اللہ ہماری قیامت تک کی نسل کو قبول کر لیجیے، اے اللہ محمد نبی کا دین ہے، اے اللہ وہ کسی کا محتاج نہیں، اے اللہ تو کسی کا محتاج نہیں، اے اللہ تیرا رسول کسی کا محتاج نہیں، اے اللہ کتاب اللہ کسی کی محتاج نہیں، اے اللہ لیکن ہم محتاج ہیں، اے اللہ ہم محتاج ہیں، اے اللہ تو غنی ہے، اے اللہ ہم فقیر ہیں، تو غنی ہے، اے اللہ ہم فقیر ہیں، تو غنی ہے، اے اللہ ہم فقیر ہیں، تو غنی ہے، اے اللہ ان فقیروں کی لاج رکھ لے، اے اللہ ان فقیروں کی لاج رکھ لے، اے اللہ ان فقیروں کی لاج رکھ لے، اے اللہ ہم خالی ہاتھ آئے تھے دنیا میں، اے اللہ خالی ہاتھ ہی جائیں گے، اے اللہ اگر نیکیاں ہوئی تو ہماری عمر اچھی ہو جائے گی، اے اللہ کوئی کام نہیں آئے گا، اے اللہ ہم کو پورا یقین ہے، اے اللہ تیرا کرم ہی کام آئے گا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہی کام آئے گا، جیسا میرے استاد نے فرمایا، اے اللہ جیسے میرے استاد نے فرمایا، اے اللہ جیسے میرے استاد نے فرمایا، اے اللہ اس سرمایہ کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہر حاسد کے حسد سے محفوظ فرما، ہر شریک کی شر سے محفوظ فرما، ہر فتنہ پرور کے فتنے سے محفوظ فرما، اے اللہ اے اکرم الاکرمین اس ادارے کو ایسی بہار دے جس کے مقدر میں خزانہ نہ ہو، اے اللہ جس کے مقدر میں جزا نہ ہو، اے اللہ قیامت تک قائم فرما، اے اللہ قیامت تک قائم فرما، اے اللہ جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں سب کی بخشش فرما دے، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما، اے اللہ ہماری تراویح کو قبول فرما، اے اللہ ہماری زکات کو قبول فرما، اے اللہ ہماری خیرات کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے صدقات کو قبول فرما، اے اللہ قرآن کی تلاوت کو قبول فرما، اے اللہ زکات کو قبول فرما، اے اللہ خیر کے تعلقات کو قبول فرما، خیر کے اعمال کو قبول فرما، اے اللہ دعوت تبلیغ کی حفاظت فرما، اے اللہ جہاد کی حفاظت فرما، اے اللہ سارے دین کے کام کرنے والوں کو اخلاص فرما، اے اللہ سب کو ایک کر دے، اے اللہ
علاقے میں اے اللہ ہماری ان کی تمام جائز ضروریات کو پورا فرما دے، بیماروں کو شفا دے دے، مقبولوں کو قرض ادا فرما دے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے، اے اللہ دنیا میں گھروں کو بسا دے، اے اللہ دنیا میں تعلقات کو بسا دے، اے غریب بابا تو ہی دل کا بھیدی ہے، اے اللہ تو ہی قلب کو جہاں چاہتا ہے پھیرتا ہے، اے اللہ ہم سب کے قلوب کو ہدایت دیجیے، اے اللہ اے اکرم الاکرمین ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، اے اللہ پاکستان کی معیشت کو استحکام نصیب فرما، اے اللہ پاکستان کی معیشت کو ترقی عطا فرما، اے اللہ پاکستان کے قرضوں کو ختم فرما دے، اے اللہ تاجروں کو شریعت کے مطابق تجارت کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ ایک دوسرے کا ہمدرد بنا دے، اے اللہ تاجروں کو اس بشارت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما کہ تاجر اگر سچا ہوگا، صادق ہوگا، امین ہوگا تو آپ کے محبوب نے فرمایا یحشر مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اے اللہ یہ بلند مقام اتنا بلند ہے، اے اللہ بڑے بڑے اولیاء اللہ اس کی تلاش میں رہے، تاجر کو دو کام بنائے اور بشارت دے دی کہ تم نبیین صدیقین شہداء کے ساتھ ہونا چاہتے ہو تو صادق بن جاؤ، امین بن جاؤ، اے اللہ تمام مسلمان تاجروں کو امین بنا دیجیے، صادق بنا دیجیے، اے اللہ اسلام کی معیشت کو زندہ کر دیجیے، اے اللہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جس طریقے سے اسلامی معیشت کا نظام قائم فرمایا، اے اللہ اس نظام کو رائج فرما دیجیے، اے اللہ اسلام کی جو خدمت دی ہے، اے اللہ اس پنڈوری ٹاؤن کے ادارے کو امام ابو حنیفہ کی فقہ نصیب فرما دے، اے اللہ فقاہت نفس عطا فرما دے، اے اللہ جو امام ابو حنیفہ نے تعریف فرمائی تطیب النفس ما معرفت النفس ما لها وما عليها، اے اللہ معرفت عطا فرما دے، اے اللہ معرفت عطا فرما دے، اے اللہ معرفت عطا فرما دے، اے اللہ دروازے کھول دے، اے اللہ دروازے کھول دے، اے اللہ دروازے کھول دے، اے اللہ رزق کو اتار دے، اے اللہ رزق کو اتار دے، اے اللہ مفتی احمد الرحمان صاحب کے صاحبزادے مولانا رحمان کو صحت عطا فرما دے،
پاس ہے، عزت کے خزانے تیرے پاس ہے، سربلندی کے خزانے تیرے پاس ہے. اے اللہ امت کو سمجھ دے دے، امت کو سمجھ دے دے، امت کو سمجھ دے دے.